بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے۔ یہ جو سامنے منظر نظر آ رہا ہے نا، یہ مدینہ منورہ کا دوپٹہ ہے جو آج مجھے ایک میری اسٹوڈنٹ جو عمرہ کرنے گئی تھی نا، اس نے مجھے گفٹ کیا ہے۔ تو آج میرے سامنے یہ آسمان بن کے یہ ستارے۔ اچھا، جو میرا آج کا ٹاپک ہے نا بچوں سے بات کرنے کا، وہ ہے ٹاپک تو بڑا کیوٹ ہے، بڑا مزے کا، بڑا پیارا لفظ ہے۔ ٹاپک ہے پاپا کی پری۔ اب یہ پاپا کی پری جو ہے نا، یہ لفظ تھوڑا سا تنقید کا نشانہ بن گیا، مطلب لڑکے ذات نے اس کو تھوڑا سا اچھالا، اور فیس بک پہ میں اس پہ مذاق سنتی ہوں، دیکھتی ہوں، پاپا کی پری، پاپا کی پری، پاپا کی پری، ایسے کہہ کے نا چھیڑنے والی بات کرتے ہیں، جب کہ وہ نہیں جانتے کہ پاپا کی پری جو ہے نا وہ واقعتاً پاپا کی پری ہوتی ہے۔ دنیا میں شدید ترین محبت جو ہے نا، اس کا ایک مظاہرہ جو ہے نا، وہ باپ اور بیٹی کے درمیان جو محبت ہے، اس میں اس کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ شدید ترین محبت کا ہم نمونہ دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے ہی نا ایک چھوٹی سی بات میں کرنے لگی ہوں نا، کہ کل پرسوں کی بات ہے، میں نے ایک پاپا کو دیکھا، میں کالج جلدی گئی تو اوپر سے وہ جھانکی لگا رہی تھی، روڈ پہ دیکھ رہی تھی میں نا، تو فوگ والا ویدر تھا، اور ایک بچی جو ہے وہ بائک سے اپنے پاپا کے ساتھ آئی تھی، تو بائک سے اتری اور پھر اس نے شاید پاپا سے پیسے مانگے، پھر پاپا نے والٹ نکالا اور اس کو ایک نوٹ دیا، تو بچی نے شاید زیادہ پیسے مانگے ہوں گے، تو پھر پاپا نے وہ نوٹ رکھا اور ایک اور نوٹ بچی کے ہاتھ میں دیا، اور بچی جو ہے وہ بھاگتی دوڑتی کالج کے اندر آ گئی، اور پاپا جو ہے وہ ان کی جو بائک ہے وہ فوگ میں مطلب دھند میں غائب ہو گئی۔ مجھے یہ منظر بہت زیادہ پیارا لگا، مجھے ہمیشہ باپ اور بیٹی والا منظر بہت زیادہ پیارا لگتا ہے۔ میں نے بھی اپنے باپ سے شدید ترین محبت کی، مطلب مجھے اندازہ ہے کہ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں نا کہ باپ نہ رہیں تو آپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور باپ جو ہے وہ اس دنیا میں اللہ پاک کا عکس ہے۔ باپ ایک بہت بڑا پیارا سا اظہار ہے محبت کا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا۔ تو پچھلے دنوں کسی بات میں تھوڑی سی اپسیٹ تھی نا، میں لیکچرار ہوں، بہت سارے معاملات مجھے دیکھنے ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، بہت ساری چیزیں جس کا کانوں کان ہم کسی کو خبر نہیں ہونے دیتے اور ہم ہینڈل کرتے رہتے ہیں، بہت سارا دکھ سکھ ہمارے ساتھ شیئر ہوتا ہے۔ تو میں ایک کلاس میں جا رہی تھی، اور اس دن میں بچیوں کے لیے تھوڑا سا نیگیٹو ہو رہی تھی، بچیوں سے میرا دماغ تھوڑا سا خراب ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں نے سوچا تھا کہ میں بچیوں کو سمجھاؤں گی کہ بیٹے، باپ جو ہے نا، مطلب باپ نے ایک بڑا قدم اٹھایا بیٹیوں کو پڑھانے کا، یعنی میرے دادا ابو کے زمانے تک میرے دادا ابو نے اپنی بیٹیوں کو نہیں پڑھایا تھا، تو جب میرے داجی اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہے تھے تو میرے دادا ابو نے اس پہ اعتراض کیا تھا، اور تب میرے داجی نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو نہیں پڑھایا، میں اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہتا ہوں، آپ اس معاملے میں نہ بولیں۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ میں بچیوں سے کہوں گی کہ بیٹے، بیٹیوں کو پڑھانے کا باپ کا جو فیصلہ ہے، ہمیں اس فیصلے پہ ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ باپ دوبارہ اس فیصلے پہ جائے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو نہ پڑھائے۔ میں اس طرح نیگیٹو ہو رہی تھی، سوچ رہی تھی، اور میرا یہ خیال تھا کہ میں بچوں سے آج شاید غصے میں بات کروں، لیکن جب میں اندر کلاس روم کے اندر جا رہی تھی تو اللہ پاک نے میرے دل میں کہا کہ کیا ہو گیا تجھے، مطلب کیوں نیگیٹو کیوں ہو رہی ہو؟ اور جس زمانے کے تم اسٹوڈنٹ ہو نا، اس زمانے میں لوگوں کے پاس موبائل نہیں تھا، اب ان بچیوں کے پاس، ان بچوں کے پاس موبائل ہیں، اور موبائل بہت بڑا دلال ہے، بہت بڑا دلال۔ لوگ مجھے کہیں گے میم اس کا پازیٹیو اس کو کیا کیا کہتے ہیں، پازیٹیو استعمال، پازیٹیو یوز، میں مانتی ہوں اس کا پازیٹیو یوز ہوگا اور ہے، لیکن اس کا نیگیٹو بے تحاشا ہو گیا، اتنا زیادہ اس نے سوسائٹی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اب ایک معاملہ اور ہے نا، مثال کے طور پہ جیسے انگریزوں میں بھی یہ چیزیں عام ہیں، انگریز بڑا مزے کی زندگی اس کے ساتھ گزار رہے ہیں،
اور اس میں ان کے مذہب میں بھی پابندی ہوگی، لیکن وہ چونکہ تھوڑا آزاد معاشرہ ہے تو وہ اس کے ساتھ ریلیکس ہیں. ہم ان چیزوں کے ساتھ ریلیکس نہیں ہو سکتے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مثال کے طور پہ ہم کوئی بھی مطلب ایون ہم کوئی غلط سین ہماری نظروں سے گزرے نا، تو کتنی دیر تک ہم شرمندہ اور پریشان اور پشیمان رہتے ہیں. اور آپ کو شاید پتہ نہ ہو، لیکن یہ جو پچھتاوا ہوتا ہے نا، یہ ہماری انرجیز کو برباد کرتا ہے. تو ہم اس چیز کے ساتھ ریلیکس ہو نہیں سکتے. ایک طرف سے ہمیں ہمارا مذہب، ہمارے ماں باپ، ہمارے استاد ہمیں کہتے ہیں اس میں گناہ ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور دوسری طرف سے وہ چیز ایک پتلی گلی سے ہو کے ہماری طرف پہنچ رہی ہے. نتیجتاً ہم اس کا شکار ہو گئے. وہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تجھے دوراہے سے بچائے، دوراہا عذاب ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ ہمارے دور میں دوراہا ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل کے بچوں کے دور میں یہ 100 راہا ہے، 1000 راہا ہے. یعنی آپ یوٹیوب پہ جاتے ہو، آپ ایک چیز سرچ کرتے ہو، کچھ اور نکل آتا ہے. ایسی ایسی چیزیں نکل، آپ پھنس جاتے ہیں. آپ ایک دلدل کی طرح اس میں دھنسنے لگتے ہیں، ایک دلدل کی طرح آپ اس میں دھنسنے لگتے ہیں. آپ جو کام کرنے آئے تھے وہ کام رہ جاتا ہے، آپ کچھ اور چیزوں میں پھنس جاتے ہیں. تو میں یہ بات سوچ رہی تھی نا، تو میں نے بچیوں سے کہا کہ یہ جو دور ہے اس میں لازماً ان کو زیادہ محتاط رہنا پڑے گا. اوور اسمارٹ نہیں، اوور اسمارٹ ہونا پڑے گا. کیونکہ یہ مطلب عام ذہن کے سمجھنے والی چیزیں نہیں ہیں. اس کے لیے تمہیں تھوڑا سا وقت کے مناسبت سے، وقت کے حساب سے شارپ ہونا پڑے گا، ورنہ ہم اس چیز کا شکار ہو جائیں گے. ورنہ ہماری سوسائٹی ڈھہ جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی، یہ کولیپس کر جائے گی اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا. اچھا، تو وہ کچھ باتیں جو مطلب مجھے پریشان کر رہی تھی، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈسٹرب تھی، تو میں نے ایک کلیہ بتایا. وہ ایک بڑا سمپل سا کلیہ ہے. یہ مجھے بھی مطلب میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا تھا، تو مجھے بتا رہے تھے کہ ورغلانے والا عمل بہت زیادہ ہو گیا ہے، ترغیب بہت زیادہ ہو گئی ہے. یعنی ورغلانے والی چیزیں بہت زیادہ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ بغیر ضرورت کے مارکیٹ مت جایا کرو، لیکن مارکیٹ آپ کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا ہے. آن لائن شاپنگ، نہ کسی کو یہ پرواہ ہے کہ پیسے ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ ہو رہے ہیں، مطلب آرڈرز ہو رہے ہیں، بربادیاں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے مطلب اتنی غربت نہیں ہے جتنی ہماری مس مینجمنٹ ہے. تو لازماً ہمیں اس کے لیے شارپ تو ہونا پڑے گا، ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا. تو میں بچیوں کو ایک بات بتا رہی تھی کہ یہ جو ہم ورغلائے جاتے ہیں کسی کے ہاتھوں، یہ جو کسی کے ہاتھوں، میں اس ٹاپک پہ آنا چاہتی تھی کہ جو کسی کے ہاتھوں ہم ورغلائے جاتے ہیں، تو یہ بات تم یاد رکھنا کہ محبت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو تم سے محبت کرتا ہے تم اس کے شر سے محفوظ ہو گئے. اب وہ بندہ تمہارے لیے شر کا باعث نہیں بنے گا، اب وہ تمہاری عزت پہ آنچ نہیں آنے دے گا، تمہارے کردار پہ آنچ نہیں آنے دے گا، وہ تمہارے دل کے خلاف نہیں جائے گا، تمہارے دماغ کے خلاف نہیں جائے گا، وہ تمہارے خلاف نہیں جائے گا. لیکن اگر وہ تمہارے خلاف جا رہا ہے تو تم سمجھ جاؤ کہ وہ محبت نہیں ہے. یہ جیسے نا ایک اللہ کے راستے میں لڑنے والے لوگ تھے، تو ان کو بدنام کرنے کے لیے کچھ اور لوگ نکالے گئے، شیطان کی طرف سے ڈرامہ رچایا گیا. اور پھر ہم نے وہ لطیفہ بھی سنا کہ کسی سے کہا گیا کہ تم بارود والے ہو یا درود والے ہو. یہ کتنی دکھی کرنے والی بات تھی. اسی طرح دنیا میں بہت خوبصورت جذبہ محبت کا ہے، اور محبت کے یعنی لو کے مقابلے پہ شیطان کا رچایا ہوا ڈرامہ لسٹ ہے. شیطان کے بارے میں اللہ کریم سمپل ورڈز میں فرماتے ہیں کہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس نے اور یہ ہمیں ایک دم سے کسی جگہ پہ چھوڑ کے کہے گا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، جاؤ اپنا کام کرو. یعنی ہمارے ساتھ نبھا نہیں سکتا، لیکن ہم اس کی کیے میں آ کے اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو اچھا، میں جو بڑی بڑی باتیں کرتی ہوں نا، یہ یاد رکھنا، کنفیوشس کہتے ہیں میں کچھ نہیں چھپاتا، میرا کوئی راز نہیں ہے، کیونکہ میں بھی وہی کچھ کرتا ہوں جو تم کرتے ہو. ٹھیک ہے؟ تو جس طرح تمہیں اسمارٹ ہونا پڑے گا، جیسے تمہیں شارپ ہونا پڑے گا، ویسے ہی مجھے بھی، اور ویسے ہم سب کو. میں سب کی بات کر رہی ہوں. یہ یاد رکھنا کہ جب میں اپنی بات کروں نا، تو اس کا مطلب ہے میں تمہاری بات کروں، اور تمہاری بات کروں اس کا مطلب میں اپنی بات کر رہی ہوں.
سمجھ گئے؟ تو ہمیں شیطان کے اس ڈرامے کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس کے ساتھ یہ یاد رکھنا. رابندر ناتھ ٹیگور فرماتے ہیں کہ محتاط لوگ کم نقصان اٹھاتے ہیں. یہ بڑا مزے کا قول ہے کہ محتاط لوگ کم نقصان اٹھاتے ہیں. اگر ہم احتیاط کریں گے تو ہم کم نقصان اٹھائیں گے. اچھا، پھر اگر کوئی خدا نخواستہ ورغلایا جاتا ہے، پھر وہ ورغلایا ہوا بندہ ساتھ میں اور لوگوں کو خراب کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک کینسر والا بندہ، اگر کسی کو کینسر ہے اور وہ کسی اور بندے کو دیکھتا ہے، سنتا ہے کہ اسے کینسر ہے، تو اس کو اندر اللہ معاف کرے تھوڑی سی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، تھوڑا سا اطمینان ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ غلط راستوں پہ چل پڑا ہے تو وہ اور لوگوں کو غلط راستوں پہ ڈالنے کی کوشش کرے گا تاکہ اس کے دل کو اطمینان ملے. اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ بدکار کی دوستی سے بچو، وہ تجھے کوڑیوں کے مول بیچ دے گا، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ تھا وہ داؤ لگا چکا ہے اور اب وہ تمہیں خراب کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ اسے تھوڑا سا اطمینان ملے، اسے ایسے لگے نا کہ میں اکیلا تو نہیں ہوں. وہ اپنے آپ کے ساتھ مزید ساتھی بنانے کی کوشش کرے گا. تو اس معاملے میں بھی تمہیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی کہ تم جو دوست بنا رہے ہو، جو تم صحبت بنا رہے ہو، کیا وہ صحبت ریلائبل ہے، یا وہ خدا نخواستہ تمہیں پاپا کی نظروں سے اور بھائیوں کی نظروں سے یا اس سوسائٹی کی نظروں سے گرانے کا باعث بنے گا. یہاں ایک اور مزے کی بات سمجھاتی ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مطلب تمہارا کبھی کوئی اچھا کام کرنے کو دل چاہے تو قرآن وہ ورڈز مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل کے پلٹنے میں دیر نہیں لگتی. مثال کے طور پہ تمہارا کوئی جوڑا ہے اور تم مجھے کہو ماما یہ دے دیں، کسی کو دے دیں، یہ میں نے اب نہیں پہننا، اور میں نے نہیں دیا تو دوسرے دن تم اس کو استری کر کے پہنو گے اور تم کہو گے شکر ہے ماما یہ کسی کو دیا نہیں ہے، یہ کتنا پیارا جوڑا ہے. دل پلٹ گیا نا. اسی طرح اگر تمہارا اچھے کام سے دل پلٹ رہا ہے تو برے کام سے بھی دل پلٹ جائے گا. اگر تم کوئی بھی غلط طرف تمہارا رجحان ہے تم اس کو ڈیلے کر دو، اس کے ساتھ کھیلو، اپنے دماغ کے ساتھ کھیلو، اپنے دل کے ساتھ، اور تمہارا دل پلٹ جائے گا. اور وہ جس بات پہ تمہارا دل آمادہ تھا اب اس بات پہ تمہارا دل آمادہ نہیں رہے گا، کیونکہ دل پلٹ گیا. یہ قلب ہے، یہ انقلاب سے نکلا ہے لفظ، تم سمجھ رہے ہو؟ تو دل کے پلٹنے کا انتظار کرے. اگر پازیٹیو پہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر نیگیٹو پہ ہے تو پازیٹیو پہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں اکثر بچوں کو بڑا مذاق میں ایک بات کرتی ہوں کہ اگر تم اگر تم مطلب کسی کو میسج کرتے ہو کہ تم کسی کو مس کر رہے ہو، میسج تم نے لکھا تو اس کو سینڈ نہ کرو، اور اس کو دوسرے دن دیکھو تو تم کہو یہ میں کیا بکواس کر رہی تھی، یہ میں کیا لکھ رہی تھی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. دل پلٹ گیا. دل پلٹ جاتے ہیں. اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا سیکھیں. اپنے آپ پہ کنٹرول کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تمہارے راستوں پہ پکا کرتا ہوں. تو ہم جس راستے پہ چل پڑتے ہیں ہم ان راستوں پہ پکے ہوتے ہیں. اسی لیے ہمیں ایسے راستے کو اپنانا چاہیے کہ جس پہ اگر ہم پکے ہوں گے نا تو ہم منزل کو پا لیں، نہ کہ ہم کھائی میں گرے. میں نے تم بتایا تھا نا کہ جیسے ایک بچہ اگر رات کو بیٹھ کے کتاب پڑھتا ہے اور ایک بچہ میسیجز پڑھ رہا ہے تو دونوں پڑھائی میں مصروف ہیں، لیکن ایک کی پڑھائی کے سامنے کھائی ہے اور ایک کی پڑھائی کے سامنے منزل ہے. تو تم دیکھو کہ تمہارے اٹھتے قدم کس طرف جا رہے ہیں. اور میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہم جو لڑکی ذات ہے اس کے شولڈرز پہ نا پورے قبیلوں کی عزتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا پاس کرنا پڑے گا. ہمیں بغیرت قسم کے لوگوں سے اپنی جان چھڑانی ہوگی. ہمیں اس چیز کو اکنالج کرنا پڑے گا کہ ہم جواب دہ ہیں. ہم بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے رشتوں کو جواب دہ ہیں. ہمیں اللہ پاک نے بہت زیادہ خاص بنایا ہے اور ہمیں اپنے اس خاص ہونے پر دھیان دینا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ وہ پرانے وقت میں گانا آپ سنتے تھے نا، ہم مائیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے. تو یہ جو میں رجحان دیکھ رہی تھی کچھ غلط، اس پہ مزید بھی بات کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ہمیں اس کا دھیان رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عزتوں کو سلامت رکھے، خوشیاں دے، آباد رکھے، اور ہمیں غلط لوگوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں غلط لوگوں سے بچا کے رکھے.
اور نہ ہم کسی کے لیے غلط ثابت ہو، نہ کوئی ہمارے لیے غلط ثابت ہو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا کریں. یہ ہمارے سروائیول کا واحد راستہ ہے. اللہ مہربان رہے. اللہ حافظ.